خداوند کا شکر۔ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ میرے پاس کوئی نہیں آ سکتا جب تک باپ کی طرف سے اسے توفیق نہ دی جائے۔ یہ آسمانی باپ ہے جو نہ صرف یسوع مسیح جو اس کا اکلوتا بیٹا ہے اس کو ہم پر ظاہر کرتا ہے، بلکہ وہی ہم پر فضل بھی کرتا ہے تاکہ ہم یسوع کو جان کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے والے، آمین، اور اس کی مرضی کو بجا لانے والے۔ اور کتاب مقدس میں ہم نے جو یہ حوالہ پڑھا ہے اس کے اندر یسوع مسیح نے جو ہے وہ کلام دیتے ہوئے، کلام کی باتیں سکھاتے ہوئے اسے کہا کہ بہت سارے شاگرد جو تھے اس کے، انہیں یہ کلام کیا گزرا، ناگوار گزرا، اور ان میں سے بعضوں نے کیا کیا کہ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ اور یسوع نے اپنے جی میں معلوم کر کے کہا کہ اگر تم بھی جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، کیونکہ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ زندہ کرنے والی کیا ہے؟ روح ہے، روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ زندگی ہے اور روح ہے اور زندگی بھی۔ یسوع جو باتیں کہتا ہے وہ روح بھی ہے اور زندگی ہے، زندگی بھی۔ ہم نے گایا بھی، زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، ہم تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں۔ اور یہ واقعہ جب ہو رہا ہے، جب یسوع باتیں کر رہا ہے، تو یہ اس وقت باتیں یسوع نے کی۔ اس سے پہلے یسوع نے ایک بڑا معجزہ کیا۔ 5000 مرد تھے جنہیں اس نے کھانا کھلایا، 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لے کے انہیں برکت دی، اور وہ سب کھا کر سیر و آسودہ ہوئے، اور 12 ٹوکرے جو ہے وہ بچ گئے۔ اور جب وہ کھا کر سیر ہوئے تو انہوں نے کہا فی الحقیقت تو ہی وہ نبی ہے جو آنے والا تھا۔ اور یسوع نے کہا، اپنے جی میں معلوم کیا کہ اب یہ مجھے بادشاہ بنا کر پکڑوائیں گے، تو یسوع نے انہیں اپنے آپ سے الگ کیا اور وہ پہاڑ پر چلا گیا۔ جب وہ پہاڑ پر چلا گیا تو سب اسے ڈھونڈتے تھے، اور کیا ہوا کہ اس کے شاگرد جو تھے وہ چند میل جو ہے وہ سفر کرتے ہوئے کشتی میں آگے نکل گئے، اور چونکہ ہوا ان کے مخالف تھی تو وہ زیادہ دور نہ جا سکے۔ اور یسوع کچھ وقت کے بعد، یعنی رات کے پہروں میں جب اس نے دیکھا تو یسوع پانی پر چلتا ہوا ان کے پاس، اور جب وہ جو ہی کشتی میں ان کے پاس آیا تو کیا ہوا، کشتی فی الفور اپنی منزل کو پہنچ گئے۔ وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے وہ یسوع کو ڈھونڈ رہے تھے، اور انہوں نے دیکھا یہاں پر تو کوئی اور کشتی تھی نہیں، یسوع یہاں نہیں بلکہ یہ تو پار پہنچ چکا ہے، تو کیسے پہنچا؟ یسوع نے کہا تم پانی خوراک کے لیے جو ہے محنت نہ کرو، تم جو مجھے ڈھونڈ رہے ہو اس لیے نہیں ڈھونڈ رہے کہ تم نے بہت سے معجزے دیکھے، بلکہ تم اس لیے مجھے ڈھونڈ رہے ہو کیونکہ تم نے روٹیاں کھائی ہیں، اور جب روٹیاں تم نے کھائی ہے تو روٹیاں کھانے کے لیے میرے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور یعنی کہ یسوع نے ایک دفعہ کھلایا تو وہ دوبارہ بھی کھلائے گا۔ ہمیں اب جو یسوع کو وہ ڈھونڈنے نکلے ہیں تو خوراک کے لیے کہ ہمیں کام کاج کی کوئی ضرورت نہیں، ہم یسوع کے پیچھے چلتے رہیں گے، وہ ہمیں کھلاتا رہے گا، وہ ہمیں پلاتا رہے گا، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا رہے گا۔ اور آج بھی لوگ جو ہیں یسوع کے پاس اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ یسوع ان کی ضرورتیں پوری کرے۔ اور انہوں نے کہا ہم کیا کریں کہ اب خدا کے کام کو انجام دیں؟
یسوع نے کہا کہ تم خدا کے کام کو کرنا چاہتے ہو تو ضرور ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس کے نام پر ایمان لے کر آؤ. آمین. آمین. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ خدا کا کام کرے تو وہ یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئے. اور یسوع مسیح پر بھی ایمان کیسے لائے وہ آج ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے. یسوع مسیح سے انہوں نے کہا تو ہمیں کون سا نشان دکھاتا؟ ہمارے جو باپ دادا تھے انہوں نے بیابان میں من کھایا اور جب من کھایا تو وہ من تو آسمان سے خدا فرشتوں کی خوراک دیتا تھا. تو نے تو ہمیں صرف روٹیاں کھلائی ہیں تو کون سا نشان ہمیں دکھاتا؟ اگر تو کہتا ہے کہ اس کے بھیجنے والے پہ ایمان لے کر آؤ تو جو اس وقت بھیجا گیا موسیٰ وہ جب لیڈ کر رہا تھا تو آسمان سے تو خوراک ہی ان کے اندر ایک ہی بات چل رہی ہے فانی خوراک تو کس طرح سے اپنی ضرورتیں پوری کی جائے. لیکن یسوع مسیح نے کہا موسیٰ نے تو تمہیں وہ خوراک دی جس سے تم نے کھایا اور پھر مر گئے لیکن میں تمہیں وہ روٹی دیتا ہوں جو آسمان سے اتری ہے. آمین. زندگی کی روٹی اور وہ جو زندگی کی روٹی ہے وہ میں ہوں. آمین. یسوع نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں. اور یسوع جس کے لیے لکھا ہے یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 4 آیت بلکہ اگر پہلی آیت سے ہم دیکھیں ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. ہمیں سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور کوئی چیز بھی اس کے وسیلہ کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی خدا کا نور آدمیوں کا نور تھی. اس میں یعنی یسوع میں جو کلمہ مجسم ہوا ہے کیونکہ کلام مجسم ہوا اور فضل و سچائی سے معمول ہو کر ہمارے درمیان آیا. وہ کلمہ جب مجسم ہوا تو لکھا اس میں زندگی تھی اور وہ جب روٹی دیتا ہے تو وہ بھی زندگی کی روٹی دیتا ہے. آمین. اور وہ کہتے ہیں جو روٹی میں تمہیں دیتا ہوں وہ آسمان سے اتری اور وہ میں ہوں. یسوع اپنا ذکر کرتا اور پھر آگے لکھا ہے یسوع نے کہا میں اپنا گوشت تمہیں کھانے کو اور اپنا خون تمہیں پینے کو دیتا ہوں کیونکہ فی الحقیقت یعنی سچائی یہ ہے فی الحقیقت کا مطلب سچائی یہ ہے کہ میرا گوشت کھانے کی اور میرا خون پینے کی چیز ہے. جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی قائم ہوتی. آمین. یہ بات جب جو ہی یسوع نے کہی تو اس کلام کے سبب سے انہیں ٹھوکر لگی. اس کلام کے سبب سے انہیں ٹھوکر لگی. میرے ساتھ یہاں پر کچھ دیر کے لیے سارے جڑ جائیں کیونکہ یہاں پر جو ہے کچھ مزید سیکھنے کو پپو چاچو ہم یہاں پر کچھ سیکھیں گے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میرا گوشت کھانے اور میرا خون پینے کی چیز. آمین. اور یہ کلام انہیں ناگوار گزرا کہ یہ کیسا شخص ہے یہ کہ ہمیں اپنی بوٹیاں دے گا کھانے کو یہ ہمیں اپنا خون دے گا. شریعت کے اندر تو خون پینا منع تھا اور یہ ہمیں اپنا خون دیتا بکروں بچڑوں کا بھی نہیں. یہ کلام تو سننے کے لائق نہیں لیکن یسوع نے کہا اپنے جی میں معلوم کر کے کہ زندہ کرنے والی تو روح ہے جسم سے کچھ فائدہ نہیں. تم جو دیکھ رہے ہو تمہارا جو سوچنا ہے تمہارا جو دیکھنا ہے وہ جسم کے مطابق ہے تو تم جسمانی خوراک کے پیچھے بھاگے. تم ابھی بھی جسمانی لحاظ سے سوچ رہے ہو کہ میں اپنی بوٹیاں نکال کر دینے کو نہیں ہوں میں اپنی نس کاٹ کے خون پلانے کو نہیں ہوں بلکہ
یسوع جو باتیں کہہ رہا ہے وہ آسمانی باتیں ہیں، کیونکہ وہ عالم بالا کا ہے. آمین. آمین. وہ آسمان کا ہے، جہاں خدا باپ رہتا ہے، وہ وہاں سے آیا ہے، اس لیے وہاں کی کہتا ہے، کیونکہ جس نے اسے بھیجا وہ وہاں کا ہے. اس نے وہاں سے اسے بھیجا کہ جا کر میری مرضی کو پورا کر. آمین. آمین. اور وہ جو باتیں کہتا ہے وہ آسمان کی باتیں ہیں. اس لیے اس نے کہا کہ جو باتیں میں تم سے کہتا ہوں وہ روح ہے اور زندگی زندگی بھی. بھی. وہ عام باتیں نہیں ہیں، وہ دنیاوی باتیں نہیں ہیں، وہ جسمانی باتیں نہیں ہیں جیسا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے تمام ادیان ہیں، جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان کے اندر جو کچھ اس دور کے مطابق، غور سے مطلب سنا، اس دور کے مطابق جو محاورے چلتے تھے، ایڈیمز وغیرہ، جو وہاں پر اس وقت کی جو طریقہ کار تھا، طرز اصطلاح چلتی تھی، یعنی کہ جو لینگویج، جو طریقہ کار تھا، ویسے ہی یسوع نے بھی استعمال کیا. یسوع نے جب باتیں کرنا شروع کی، جیسے مثال کے طور پر بیج بونے والے کی تفصیل، بیج لی اس نے مثال کے طور پر، بونے والا نکلا جو بیج بوتا ہے، لیکن اس نے تمثیل کے آخر میں کہا جس کے سننے کے کان ہو وہ سنے. کیا سب کو جب وہ یہ تمثیل سنا رہا تھا کہ سب کو سنائی نہیں دے رہی؟ سب کو سنائی دے رہی. شاگرد الگ گئے، ہم نے اس تمثیل کا مطلب سمجھا. اس کا مطلب یہ ہے یسوع جو باتیں کرتا ہے وہ عام باتیں نہیں ہیں، وہ دنیاوی باتیں نہیں ہیں. اس کے پیچھے جو روح ہے، اس کے پیچھے جو بات ہے، اس کے پیچھے جو حقیقت ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، وہ آسمان سے تعلق رکھتی ہے، وہ آسمان کی بادشاہی سے تعلق رکھتی ہے. یہی بات ہوئی اس وقت جب نیکودیمس یسوع کے پاس آیا رات کے پہلے. اس نے کہا کہ یقیناً جو معجزہ تو کرتا ہے کوئی شخص نہیں کر سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ ہے. یسوع نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. کیونکہ جو جسم سے پیدا ہوا جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا روح. تم جسم سے پیدا ہوئے ہو، اس لیے جسمانی لحاظ سے ہر ایک چیز کو کیلکولیٹ کرتے ہو، اور یسوع کی باتوں کو بھی تم نے جسمانی رخ میں لے لیا، دنیاوی رخوں کے اندر لے لیا. لیکن یسوع کی باتیں پہلے روح سے پیدا ہو، پھر سمجھ آنی شروع ہوگی یسوع کی باتیں، کیونکہ اس کے لیے روحانی ہونا ضروری ہے. جسمانی شخص روحانی باتوں کو سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتا، اور جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتا. کرنتھیوں کے خط میں لکھا پولس نے کہا جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئی، وہ خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار ہے. جو چیزیں ان آنکھوں سے ہم دیکھ نہیں سکتے، جو ان کانوں سے جو دنیاوی کان ہے، جسمانی کان ہے، اس سے سن نہیں سکتے، جو یہ آرگن ہمیں دیا گیا دل،
اس کے مطابق وہ باتیں ہیں ہی نہیں جو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے تیار کی. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھیں گے. مثال کے طور پر سمندر جو ہے وہ اس کی اپنی ایک زندگی ہے. مچھلیاں جو ہیں اور جو سمندر کی تہ جو ہے اس کے اندر جو زندگی ہے اس کا طرز زندگی بالکل الگ ہے. اس سے خشکی پہ رہنے والا سمجھ نہیں سکتا جب تک وہ پانی میں رہنے والا نہ ہو. پانی میں رہنے والا پانی کی سمجھ سکتا ہے، خشکی پہ رہنے والا خشکی کی سمجھ سکتا ہے. خشکی پہ رہنے والا پانی میں رہنے والے کی نہیں سمجھ سکتا، اور پانی میں رہنے والا خشکی پہ رہنے والی کی زندگی اور اس کی نیڈز کو سمجھ نہیں سکتا. اسی طرح جو دنیاوی جو دنیا کے اندر جسمانی لوگ ہیں وہ یسوع کی باتوں کو سمجھ نہیں سکتے کیونکہ یسوع آسمانی ہے. اور جو روحانی ہے وہی یسوع نے کہا اپنے شاگردوں کو اگر تم بھی جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. پطرس نے کیا کہا؟ زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس. تیرے پاس ہے، تجھے چھوڑ کر کہاں جائے؟ خدا کا قدوس تو ہی ہے. ایک دفعہ پہلے بھی یسوع نے کہا لوگ تو میرے بارے میں یہ سب کچھ کہتے، تم میرے حق میں کیا کہتے ہو؟ اس وقت بھی پطرس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. یسوع نے کہا یہ بات تجھے خون اور گوشت نے نہیں بلکہ میرے آسمانی باپ نے تجھ پر ظاہر کی. اس کا مطلب یہ ہے جو یسوع کہتا ہے وہ الگ ہے، جو یسوع سکھاتا ہے وہ الگ ہے، جو یسوع دکھاتا ہے وہ بھی الگ ہے. اس لیے تو پولس کہتا ہے جسمانی شخص جسمانی باتوں کے خیال میں اور روحانی. ہر شخص اپنی جو زندگی ہے ہر شخص اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ آیا میں جسمانی ہوں یا پھر روحانی ہوں. ہر چیز کو ناپنے کا ایک طریقہ کار ہے کہ نہیں؟ اگر یہاں سے لے کر صدر تک کا فاصلہ ناپنا تو فاصلہ ناپنے کے لیے کیا چیز ہے؟ کلو میٹر. ٹھیک ہے، اگر دودھ کو ناپنا ہو تو اس کا بھی کیا ہے؟ لیٹر. ٹھیک ہے، تو ہر چیز کی پیمائش کے لیے اسے ناپنے کے لیے اس کو تولنے کا ایک طریقہ کار ہے. اور بائبل مقدس بتاتی ہے جسمانی اور روحانی کو بھی ناپنے کا، اس کو تولنے کا، اس کو جانچنے کا ایک اصول ہے. جسمانی شخص جسمانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے اور روحانی شخص روحانی بات. اس کا مطلب یہ ہے ہماری جو سوچیں ہم اپنے آپ کو خود پرکھ سکتے ہیں کہ میں جسمانی ہوں یا روحانی ہوں. اگر میری سوچیں دنیا میں لگی ہیں، اگر میری سوچیں جسم اور اس کی خواہشوں میں لگی ہیں، اگر میری سوچیں دنیا کے معاملات میں لگی ہیں تو پھر میں کیا ہوا؟ جسمانی. لیکن اگر میری سوچیں کلام میں لگی ہے، میرا دل حضوری میں بیٹھنا پسند ہے، میری سوچیں میرے خیالات اس میں یسوع بستا ہے، تو پھر تو میں کیا ہوا؟ اٹھتے بیٹھتے. اگر دنیا جو ہے طرح طرح کی کوئی مشکلات آ جائے، کوئی ایسا معاملہ آ جائے، مثال کے طور پر فائنینشیل کرائسس آ جائے، ٹھیک ہے، اس وقت میرے اندر کون سی سوچیں چلتی ہیں؟ آپ جان جاؤ گے آپ جسمانی ہو روحانی.
کوئی آپ کے حق میں بری باتیں ناحق باتیں کہتا، آپ کے اندر کیسی سوچیں چلنا شروع ہوتی ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ جسمانی ہو یا روحانی۔ جو بادشاہی کرنے والے لوگ ہیں، آسمان کی بادشاہی، خدا کی بادشاہی کے جو لوگ ہیں، بڑی خوبصورت دعا بھی جو ہے روماریوں نے کی، اور ہم نے گیت بھی اتفاق سے خداوند کے فضل سے خداوند نے اس کی رہنمائی کی، اس کے دل میں یہ گیت ڈالا کہ سوچے ہو میری بھی ایسی، جیسی ہے سوچ تیری، یسوع جیسی سوچیں نہیں سمجھ آتی ہے۔ اگر آپ یہ دیکھنا شروع کریں اگر یسوع اس سچویشن میں ہوتا تو وہ کیا کرتا، ٹھیک ہے؟ جو دانا جو ہے وہ بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا، لیکن احمد بڑھتا ہی چلا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں پر جھگڑا ہو رہا ہے، کہیں فساد برپا ہے، اور آپ وہاں پر جا کر بیچ میں آپ خود ساختہ سننے لگ جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ اس کا کچھ نہ کچھ ری ایکشن آپ پر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر بات پھٹے ہونے، لڑائیاں ہو رہی ہے اور لڑکوں میں سے کوئی جا کر کھڑا ہو جاتا ہے تو دیکھنے والے بولیں گے یہ بھی تھا، یہ بھی انہی میں سے۔ پترس کے لیے کیا بولا؟ یہ وہی ہے جو یسوع کے شاگردوں میں سے۔ تو ہمیں حکمت کے ساتھ چلنا، باپ کی مرضی کو جان کر یسوع مسیح کے مطابق روحانی ہو کر ہمیں جینا، دنیاوی اور جسمانی بن کر نہیں جینا۔ ہمارے اندر، ہم جو مسیحی ہیں، ہمارے اندر کیسی سوچیں چلتی ہیں، کیسے خیالات چلتے ہیں، ہمیں ان باتوں کو جانچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے ساتھ بھی تو چلنا ہے، دنیا کے معاملات بھی تو ہیں۔ کیا یسوع مسیح نے ایسا کیا؟ دنیاوی معاملات کو بھی پورا کیا؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ اگر وہ دنیاوی تقاضوں کے مطابق بھی کسی شادی میں پہنچ گیا تو وہاں پر بھی اس وقت تک رکا رہا جب تک اس کا وقت نہ آگے کے پہنچ سکے۔ آمین۔ وہ ایسی سچویشن میں بھی باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے منتظر رہا۔ ہمیں دیکھنا ہے ہر طرح کے حالات کے اندر کہ ہمارے لیے باپ کی مرضی ہے کیا، اور یسوع نے جو ہمیں اس دنیا سے الگ کیا ہے، اگر دنیاوی طرز زندگی گزارنی ہوتی، اگر ہم نے دنیاوی لحاظ سے زندگی بسر کرنی ہوتی تو پھر تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی مسیح کا ہمیں دنیا میں سے الگ کرنے کی۔ پہلے ہی قوم بنی اسرائیل تو تھی، وہ دنیاوی اعتبار سے بھی چل رہے تھے، خدا کے اعتبار سے بھی چل رہے تھے۔ سامریوں سے نفرت کیوں کی جاتی تھی؟ سامریوں سے نفرت اس لیے کی جاتی تھی کیونکہ وہ بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، وہ یہوہ خدا کی بھی پوجا کرتے تھے، وہ جو ہے وہ پرستش خدا کی بھی کرتے تھے، وہ دوسرے معاملات کی بھی کرتے تھے، وہ عورت 5 شوہر بھی رکھے ہوئے ہیں، اور یسوع سے باتیں بھی کر رہی ہے کہ کیا تو ہمارے باپ دادوں سے بڑا ہے؟ تو کہتا ہے ہمارے باپ دادوں نے اس پہاڑ کو پرستش، یعنی کہ اپنی زندگی گناہ میں سکھانے یسوع کو چلے۔ پتھیرے مسیحی ایسے ہی ہیں، خود زندگی جسمانی اعتبار سے جی رہے، لیکن چاہتے کیا ہیں؟
باقی سب یسوع کے مطابق چلو، ایسے نہیں۔ یسوع نے کہا اگر تم بھی جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، کیونکہ جو باتیں میں تم سے کر رہا ہوں وہ روح ہے اور سچائی۔ زندگی ہے۔ اگر یہ باتیں لینا چاہتے ہو تو میرے ساتھ رہو، اگر روح میں چلنا چاہتے ہو پھر تو میرے ساتھ رہو، اگر ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہو پھر تو میرے ساتھ رہو۔ پھر کھلے گا آسمان، پھر کھلے گا عالم بالا، پھر کھلے گی خدا کی باتیں، آمین۔ پھر سمجھ ملے گی آسمان کی، پھر یسوع مسیح کا مکاشفہ ملے گا، پھر جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی ان کی سمجھ ملے گی۔ میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، وہ یہ کہ جو لوگ ویژن دیکھتے ہیں، جو لوگ ویژن دیکھتے ہیں اور وہ دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں، یہ سب چیزیں جو گناہ میں شخص ہے وہ بھی دیکھتے ہیں، کوئی الگ کام نہیں ہے، کوئی الگ کام نہیں ہے۔ اگر آپ کو عالم ارواح کی چیزیں دکھائی جاتی ہے تو کوئی الگ بات نہیں ہے۔ الگ بات ہوگی اس وقت جب عالم بالا کی چیزیں دکھنا شروع ہوں، آمین۔ کیونکہ ہم عالم بالا کے ہیں، آمین۔ ہم خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں۔ یوحنا کو دکھائی گئی، اس نے کہا میں خداوند کے دن روح میں آ گیا، اور جب وہ روح میں آیا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ ایک آدم ذات شخص جو 7 چراغ دانوں میں چلتا پھرتا۔ ہمیں یہ کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ ہمیں ان باتوں کی سمجھ کیوں نہیں ملتی؟ ہمیں اپنی اختیار کی سمجھ کیوں نہیں ملتی؟ ہمیں جو ہے معاملات کے اندر اطمینان میں رہنے کی سمجھ کیوں نہیں ملتی؟ جو باتیں میں نے تم سے کہی وہ روح ہے اور زندگی۔ زندگی دی۔ دنیاوی چیزوں میں سے نکل آؤ، اس کے لیے دنیا بھری پڑی ہوئی ہے۔ یسوع نے اس لیے آیا تاکہ ہمیں مقدس کرے، یعنی دنیا سے الگ کرے، ہمیں الگ کر کے عالم بالا کی چیزوں کی تلاش کرنے والا۔ آمین، آمین۔ یسوع ہماری سوچیں جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، ہمارے خیالات، ہمارے تصورات، ہمارے تھاٹس جو ہیں وہ پاک ہونی چاہیے، خدا کے بیٹے یسوع مسیح جیسی، کہ وہ ہر ایک بات میں باپ کی مرضی کو پورا کرنے والا۔ کھانا بھی اگر ہو تو میری مرضی یہ ہے کہ میرا کھانا یہ کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کر، اس کا کام دن ہی دن میں پورا کروں۔ یہ ہو تو خوبصورت، آمین۔ ورنہ تو فانی خوراک کے لیے تو سب محنت کرتے ہیں، آسمان کی جو روٹی اتری ہے اس کے لیے کون محنت کرنا چاہتا ہے؟ کون اس خوراک میں سے کھانا چاہتا ہے؟ سوال ہے آج، کون جو ہے ایسا شخص ہے جو دنیاوی معاملات کو پیچھے کر کے تلاش کرنے والا، ڈھونڈنے والا، یسوع کی سننے والا، اس پر غور کرنے والا ہو؟ میں پھر کہنے لگا ہوں، یسوع نے جو باتیں کہی وہ لفظی نہیں ہے، وہ روح ہے۔ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے۔ آمین۔ یسوع نے جب بات کی نمک کی، جب بات کی نور کی،
تو نمک اس نے اس لیے کہا کہ ہم خدا کے فرزند جو ہیں اس کے ہونے کے سبب سے یہ پورا عالم جو دنیا ہے اس کے اندر رونق ہے. نور ہمیں اس لیے کہا یہ دنیا تاریخی ہے, ہم جو خدا جو نور ہے اور اس نے ہمیں نور بنایا ہے, ہمارے ہونے سے یہ جو تاریخی مٹتی جاتی ہے آمین. اور یہ عالم روشن ہونا شروع ہوتا کیونکہ مخلوقات کمال آرزو کے ساتھ خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے آمین. کہ فرزند کب ظاہر ہوں گے, نور کب ظاہر ہوگا, مزہ کب آئے گا. جتنے بھی لوگ دنیا کے وہ مالدار سے مالدار ہر ایک آسائش اس اپنی پوری کر رہا, لیکن اس کی زندگی کے اندر خالی پن, مزہ صرف اور صرف خدا کے ساتھ. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ ایسا مزہ, بلکہ میں مزے سے بڑھ کر کہوں گا یہ ایسا نشہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی نشہ ہے نا تو اس کے سامنے ذرے برابر بھی نہیں اس نشے کے ساتھ. ہم لوگ, میں بتانا چاہتا ہوں روجر بھی اس بات سے واقف ہوگا کہ ان دنوں جب کبھی اس نے کال کی ہم کہاں تھے, عبادتوں کے اندر, وزٹس کے اندر خدا کے ساتھ جڑا ہے. یہ جو خدا کے ساتھ جڑنے کا جو مزہ, اس کے خیالات میں رہنے کا, اس کی سوچوں میں رہنے کا, اس کا جو نشہ ہے وہ ایسا ہے کہ بے چین کر کے رکھتا. جتنے بھی تھکے ہوئے ہو, جتنا بھی انسان بری حالت کے اندر ہو, لیکن جیسے ہی اندر سوچ پیدا ہوتی ہے دعا, ایک ایسا زور آتا ہے کہ وہ پوری باڈی تازہ ہو جاتی ہے. آمین. کیونکہ وہ زور عالم بالا سے ملتا ہے. ہاللیلویا. میں نے بہتوں کو دیکھا کہ اکثر مجھے یہ لوگ بھی کہتے ہیں سوری کے ساتھ کہ میسیج تھوڑا چھوٹا کر دیا کہ وہ بچوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے, لیکن یہ جو زندگی کی باتیں ہیں نا جب آپ کو سمجھ مل جائے گی تو پھر کیا ہوگا. یسوع جب چھوٹا تھا اس نے کہا کیا تجھے نہیں معلوم کہ مجھے اپنے باپ کے گھر ہونا ضرور ہے. ضرور. اس کا مزہ ہی الگ ہے, سب کچھ چھٹ جاتا ہے. یہ ایسا مزہ نہیں جاتا. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کو کچھ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ایسا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار کہ میں یسوع کے پیچھے چلوں گا, میری زندگی تو ایسی ہے, میری زندگی. میں پچھلے دنوں کسی سے کہہ رہا, میں نے اس سے کہا کہ کیا جو 12 برس سے بیمار عورت تھی جس کے بلیڈنگ ہوتی تھی, وہ جو جگہ بیٹھ جائے وہ جگہ بھی ناپاک ہو جائے, اور اس کا ایک طہارت کا ایک پورا پروسیس تھا, مجمع میں اجازت نہیں تھی, لیکن اس نے اپنی حالت پر نگاہ نہیں کی بلکہ کس پہ نگاہ کی, یسوع پر. اس نے بھیڑ کی پرواہ نہیں کی, سنسار ہونے کی پرواہ نہیں کی, ناپاکی کی پرواہ نہیں کی. اس نے دیکھا یسوع ہی ہے. آج یہ چھوڑنے باتیں کہ مجھے نشہ چھوڑنا پڑے گا, مجھے اپنی بری لتیں چھوڑنی پڑے گی, ان باتوں کو ہی چھوڑ دے سوچنا یسوع کافی ہے. آمین. جب اس سے جڑو گے چیزیں خود ہی نکل جائیں گی, کیونکہ جب نور آتا ہے تاریکی بھاگ جاتی ہے. پھر میں نے اس سے کہا زکئی کو دیکھو, ٹیکس لے رہا ہے, متلاشی ہے, گلر کے پیڑ کے پر چڑھ گیا. اس نے نہیں سوچا پہلے میں نا حق لینا چھوڑوں, اس نے کہا پہلے میں یسوع کو دیکھوں.
وہ آ جائے گا تو سب کچھ بدل جائے گا. Amen. آمین. یہ سامری عورت 5 شوہر رکھے ہوئے, چھٹے جس کے ساتھ رہی وہ اس کا شوہر بھی نہیں, اس نے پرواہ نہیں کی, گفتگو کرتی جا رہی ہے, گفتگو کرتی جا رہی ہے. یسوع نے کہا میرا کلام جو ہے وہ پاک کرتا ہے, مقدس کرتا ہے, پاک کرتا ہے. وہ کلام جیسی باتیں زندگی کی اور روح کی باتیں نکل رہی ہیں یسوع کے منہ سے, وہ عورت پیوریفائی ہوتی جا رہی ہے, Amen. وہ بدل کر اور ہی ہوتی جا رہی ہے. اس نے گڑا بھی چھوڑ دیا, پانی بھی چھوڑ دیا, سب کچھ چھوڑ کر جو یسوع جس کے پاس آ جائے یا جو یسوع کے پاس آ جائے اس کا تو سب کچھ ویسے ہی بدل جائے. آخری بات کرنے لگے ڈاکو کی. جو ڈاکو جسے یسوع نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہو. فردوس میں. ایک بھیڑ لگی ہے یسوع ان 3 کو دیکھنے کے لیے, اور وہ جب دیکھ رہے ہیں تو وہ تمسخر اڑا رہے ہیں, ٹھٹے میں اڑا رہے ہیں اسے. پھر ایک اور ڈاکو, تو اگر خدا کا بیٹا ہے تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا. لیکن ایک اور ڈاکو وہ کیا دیکھا, اس کے اندر کچھ اور چل رہا ہے. نجات کا راستہ. بالکل یہ باتیں بالکل صحیح ہیں, بائبل یہی کہتی ہے. لیکن میں اس سے پہلے اس کی تھاٹس بتا رہا ہوں, امیجنیشن اپنی, میں اپنا خیال بتا رہا ہوں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے, یہ برہنہ کھڑا ہے, یہ تو موت کی سزا میں ہے, کیلیں ٹھکی ہوئی ہیں, اس کا منہ تو بگڑ چکا ہوا ہے, اور لکھا ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر کون اس کا مشتاق ہو. رونق ختم ہو چکی ہے, لہو لہان ہے, سزا میں مبتلا ہے, برہنہ کھڑا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی بچانے والا نہیں, اور سب دیکھ رہے یہ خدا کا بیٹا ہوتا تو یہ اتر آتا. لیکن وہ اس حالت کے اندر اسے دیکھ کر اس کے اندر کچھ اور چلتا ہے. سزا میں دیکھ رہا, لہو لہان دیکھ رہا, کانٹوں میں دیکھ رہا. لوگ تو اسے بیچارہ بھی سمجھ رہے, بیچارگی میں دیکھ رہا. لیکن سوچے کیا چل رہی اس نے. یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ جانتے نہیں کیا کرتے ہیں. اس جملے نے اس کے اندر ایک ہلچل مچانا شروع کی. صلیب میں خود بھی کرب میں ہے, اپنی تکلیف کو بھول گیا ہے, اس جملے پر غور کرنے لگ گیا ہے کہ شریعت تو کہتی ہے آنکھ کے بدلے آنکھ, دانت کے بدلے دانت, دشمنوں سے عداوت رکھو, لیکن یہ کون ہے جو کہتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر. یقیناً یہ خدا کا بیٹا. آمین. اگر عام انسان ہوتا تو قرض دیتا کہ مجھے بے قصور چڑھا دیا, لعنت ملامت کرتا, لیکن صرف خدا ہی ایسا کر سکتا. کیونکہ جب آدم نے خدا سے دشمنی کی, اسے جدا ہو گیا, تو خدا نے تب بھی طرح بطرف کی نسلوں پر رحم کرتا پھر بھی رہا. اور یہی بات خوبی اس نے یسوع مسیح میں دیکھی. اس کے اندر ہلچل مچنا شروع ہوئی, اپنی آہتاب کو بھول گیا, زخموں کی, کیلوں کی اس تڑپ کو بھول گیا. یہ کیسا شخص ہے؟ یقیناً یہی بادشاہ ہو سکتا. یہ جو کہتا ہے, اسے کہا جا رہا تھا یہودیوں کا بادشاہ, اس کے سر پر یہ جو وہ لگا کر رکھا ہے کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. یہ یقیناً یہودیوں کا بادشاہ یہی ہے. آمین. جو لوگوں کی فکر کرتا. آمین. اب پھر اس نے کہا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے, جیسے ہو ویسے اس کے پاس آ جاؤ نا.
सोचना क्या, ये छोड़ूं वो छोड़ूं, ये अलग करूं वो, ये अगर सब कुछ हम कर सकते हैं तो यीशु की तो जरूरत ही नहीं। Amen. ये नहीं कर सकते थे तभी तो यीशु आया। जिंदगी की बातें तो तेरे पास, हम कहाँ जाएं? और जब उसने कहा उसी वक्त यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में हो। हालत बदल देता। Amen. वो जहन्नुम में जहाँ जाना था हालत बदल देता। आपकी जो हैसियत, आपका मकाम वो बदल देता। Amen. यीशु जो देखता है वैसा देखना शुरू कर। यीशु जो कहता है वैसा कहना शुरू करे। यीशु जो बोलता है उसका बोलना, उसकी जो बातें हैं वो इसीलिए तो कहते हैं मेरी बातें रूह और सत्य की, वो अलग है, वो दुनिया के लिहाज से नहीं है। इसलिए जरूरत हमें यीशु। आमीन। Amen. तुझे छोड़कर, हम भी यही कहते हैं, तुझे छोड़कर कहाँ जाएं? जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास। तेरे पास। आमीन। Amen. आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। उसने हमें रूहानी बनाया है।